بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق مرزا غالب کے عادات و خصائل پڑھیں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس سے پہلے ہم نے 2 لیسن میں مولانا الطاف حسین حالی جو اس سبق کے مصنف ہیں ان کو ہم پڑھ چکے ہیں 2 لیسن میں۔ تو آج ہم مرزا غالب کے عادات و خصائل جو سبق ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تو عادت کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی عادات کیا تھی مرزا صاحب کی؟ خصائل، یہ خسرت کی جمع ہے، یہ لفظ ہے خصلت، اس کی جمع ہے خصائل۔ تو یہ مجاز کو بھی کہتے ہیں، عضو کو بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مرزا صاحب کی اس میں عادات اور مجاز کے بارے میں ہی ذکر ہوگا۔ تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کے اخلاق نہایت وسیع تھے۔ ان کا جو اخلاق تھا، ان کا جو بات کرنے کا انداز تھا بہت وسیع تھا۔ اخلاق جو تھے ان کے نہایت وسیع تھے، بڑے تھے، یعنی کہ بہت زیادہ نہایت ہی کمال اخلاق کے مالک تھے، بہت بڑے اخلاق کے مالک تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے وہ ہر شخص سے جو ان سے ملنے جاتا تھا بہت کشادہ پیشانی سے ملتے تھے۔ جو بھی ان کو ملنے کے لیے جاتا، ان کے گھر میں ان کو ملنے کے لیے کوئی بھی شخص آتا تو بہت کشادہ پیشانی سے مطلب بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے، بہت ہی کشادہ دلی سے، بہت ہی وسیع دلی سے ان کے ساتھ پیش آتے۔ جو شخص ایک دفعہ ان سے ملتا، کوئی بھی شخص ایک دفعہ بھی جو ان کے ساتھ ملاقات کرتا اسے ہمیشہ ملنے کا اشتیاق رہتا تھا۔ کوئی بھی شخص جب ان سے ایک دفعہ ملتا تھا تو انہیں کیا ہوتا تھا؟ دوبارہ بار بار ملنے کا اشتیاق ہوتا۔ اشتیاق کا مطلب کیا ہے؟ شوق ہونا۔ تو اسے دوبارہ بھی ملنے کا شوق ہوتا کہ میں ان سے دوبارہ بھی ملوں۔ دوستوں کو دیکھ کر باغ ہو جاتے تھے۔ دوستوں کے ساتھ ان کا رویہ ملنا گلنا بہت اچھا تھا۔ دوستوں کو دیکھ کر تو باغ ہو جاتے، بہت زیادہ خوش ہو جاتے، اور ان کی خوشی سے خوش اور غم سے غمگین ہو جاتے۔ یعنی کہ دوست اگر خوش ہے تو اس کو دیکھ کر خوش ہوتے، اور اگر دوست غمگین ہے تو اس کو دیکھ کر غمگین ہو جاتے، دکھی ہو جاتے۔ یہ ان کے احساس کا عالم تھا۔ اس لیے ان کے دوست ہر مذہب اور ملت کے جو تھے وہ ہر مذہب سے تھے اور ہر ملت سے تھے، یعنی کہ ہر قوم، ملت میں قوم، مختلف قسم کی قوم میں سے تھے، مختلف قسم کے مذاہب کے ان کے دوست تھے۔ نہ صرف دلی میں تھے، یعنی کہ دلی کے شہر میں تھے، یعنی کہ دلی کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے اس نے لکھا مصنف نے کہ نہ صرف دلی کے بلکہ تمام ہندوستان میں بے شمار تھے، یعنی کہ پورے کے پورے انڈیا میں بے شمار تھے، ہندوستان میں بے شمار ان کے لاتعداد دوست تھے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، جو خط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے ہیں، ان کے ایک ایک حرف سے مہر و محبت، غم خاری و ینگاگت ٹپکی پڑتی ہے۔ جو انہوں نے اپنے خطوط جو ہیں اپنے دوستوں کو لکھے، ان کے ایک ایک حرف میں دوستی، غم خاری، یعنی کہ ان کو حوصلہ دینا، ان کے دکھ میں شامل ہونا، اور بہت زیادہ محبت جو ہے وہ ٹپکتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ محبت شو ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا اپنے ذمے فرض عین سمجھتے تھے۔ ایک ایک خط کا جواب لکھنا اپنے لیے فرض عین سمجھتے تھے، یعنی کہ اپنے لیے لازم و ملزوم سمجھتے تھے، بہت زیادہ اپنا فرض سمجھتے تھے کہ ہر ایک خط کا جواب لازمی دینا ہے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کو جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ ان کا بہت سارا جو وقت تھا وہ دوستوں کو جواب لکھنے میں ہی صرف ہو جاتا، استعمال ہو جاتا، جواب دینے میں ہی۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی اگر بیمار ہوتے پھر بھی خط کا جواب لازمی دیتے تھے، اگر بیمار ہوتے یا کوئی تکلیف وغیرہ ہوتی پھر بھی لازمی جواب دیتے تھے۔ وہ خطوں کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے، وہ کسی صورت بھی خطوں کا جواب لکھنے سے باز نہیں آتے تھے، نہیں رکتے تھے۔ باز میں نے رکنا، نہیں رکتے تھے، لازمی جواب جو تھے خطوں کا لازمی دیتے تھے۔ وہ دوستوں کی فرمائشوں سے کبھی تنگ دل نہ ہوتے تھے۔ وہ دوست جو ان سے کوئی بھی فرمائش کرتا، دوست جو تھے ان کے
کسی بھی قسم کی فرمائش کرتے تو کبھی بھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، کبھی بھی جھٹلاتے نہ تھے، بالکل بھی پریشان نہیں ہوتے تھے۔ غزلوں کی اصلاح کے سوا اور طرح طرح کی فرمائشیں، مطلب ان کے جو دوست احباب تھے، ملنے گلنے والے تھے، خط خطاب کرنے والے تھے، خط و کتابت کرنے والے تھے، وہ اپنی غزلیں لکھ لکھ کے ان کے خط کے ذریعے بھیجتے اور اس کی اصلاح کرتے، یعنی کہ بہتری کرتے، انہیں بہتر کرتے، ان کا مکمل چیک کرتے، ردیف قافیہ ہر چیز، وزن بحر ہر چیز کو بہتر کر کے دیتے تھے۔ اور طرح طرح کی فرمائشیں جو تھیں ان کی، اور بھی جو کسی بھی قسم کی جو فرمائشیں کرتے تو اس کے لیے کبھی بھی تنگ دل نہ ہوتے تھے، پریشان نہ ہوتے تھے۔ ان کے بعض خالص و مخلص دوست کرتے تھے، جو ان کی طرح طرح سے فرمائشیں کرتے، جو ان کے خاص دوست تھے، مخلص دوست تھے، قریبی دوست تھے، دلی دوست تھے، وہ طرح طرح کی فرمائشیں ان سے کرتے تو وہ کبھی بھی بد دل نہ ہوتے تھے، اور وہ ان کی تکمیل کرتے تھے، یعنی کہ مکمل کرتے تھے، پورا کرتے تھے۔ تکمیل کرنا، مکمل کرنا، پورا کرنا، یعنی کہ ان کو لازمی کرتے تھے۔ لوگ ان کو اکثر بیرنگ خط بھیجتے تھے۔ بیرنگ خط وہ ہوتا ہے جس میں ٹکٹ وغیرہ نہ لگائی گئی ہو، بغیر ٹکٹ کے لگا دینا خط، وہ بیرنگ خط ہوتا ہے، یعنی کہ جسے خط ملے اسے ہی اس خط کے پیسے ادا کرنے پڑیں۔ اگر جس خط میں ٹکٹ نہ لگا ہو تو جو خط وصول کرے اسے ہی اس کے پیسے ادا کرنا پڑے، اسے کہتے ہیں بیرنگ خط۔ مگر ان کا کوئی ناگوار نہ گزرتا تھا، ان کو بھی یہ بھی کبھی ناگوار نہ گزرتا، یعنی کہ اس کو ناپسند نہ کرتے، ناگوار ناپسند، یہ اوپر میں نے لکھ دیا ہے، ناپسند نہ کرتے تھے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کا لیسن ہمارا یہی ختم ہوتا ہے، اگلے لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔